بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 مارچ کا آغاز ہو گیا اتوار کے دن کا۔ بات کریں گے بڑی اہم پیش رفت سے۔ تحریک انصاف کو عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر یہ حکم دیا کہ ہمیں اب ایجیٹیشن کی طرف جانا ہوگا، ہمیں احتجاج کی طرف جانا ہوگا، ہمیں احتجاجی تحریک کی طرف جانا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہوگا، ہمیں سڑکوں پر آنا ہوگا کیونکہ فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ آپ سڑکوں پر آئیں گے تو عدلیہ پر بھی دباؤ بڑھے گا، کیونکہ اس وقت تمام ادارے ایک پیج پر ہیں کہ کسی صورت بھی تحریک انصاف کو جو چھینا گیا مینڈیٹ ہے وہ واپس نہیں کرنا۔ 200 سے زیادہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہے، فارم 47 جعلی تیار کیے گئے ہیں، الیکشن کمیشن آن بورڈ ہے، عدالتیں آن بورڈ ہیں، سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس سپورٹ کے ساتھ ہی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ جو ہے وہ ڈالا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ نشستوں پر ڈاکہ آج تک نہیں ڈالا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ احتجاجی تحریک کا آغاز کریں، اور لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر، اور ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے، قانون کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ تحریک انصاف قانون کے مطابق چلے۔ معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس احتجاجی تحریک کا جو آغاز ہے وہ کرنے جا رہی تھی اسلام آباد سے۔ تحریک انصاف نے تحریری طور پر ایک درخواست دی، اور اس درخواست میں تحریک انصاف نے کیا مانگا، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ درخواست دی گئی عامر مغل صاحب کی جانب سے، جو تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد کے ایک حلقے سے الیکشن بھی لڑے، جیت گئے تھے، لیکن فارم 47 چینج ہو گیا۔ اور جو عامر مغل صاحب ہیں ان کے بارے میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد میں جو جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں آج تک عمران خان صاحب کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد، اس میں جتنی بھی احتجاج اسلام آباد میں ہوئے ہیں اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ عامر مغل صاحب اور علی نواز عوان صاحب کا رہا ہے، جہاں پہ لوگوں کو نکالنا۔ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کی کہیں بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو ساتھ اسلام آباد میں ضرور ہوتی تھی، اور اسلام آباد کی یہ دو شخصیات تھیں۔ تو عامر مغل صاحب نے یہ اپلیکیشن دی اور کہا کہ ہمیں اجازت دیں، اور دیکھیں تحریک انصاف نے اپنی نیک نیتی کیسے ثابت کی، انہوں نے کیسے ثابت کیا، انہوں نے کیسے عملی ثبوت دیا کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 18 مارچ کو ایک درخواست دی، اور یہ آپ کو شروع میں بتا دوں کہ وہ درخواست مسترد ہو گئی ہے، لیکن اس میں کہا کیا گیا ہے کہ کیوں مسترد کی جا رہی ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 18 مارچ کو تحریک انصاف نے ان کو درخواست دی انتظامیہ کو کہ ہمیں پریڈ گراؤنڈ میں، ڈی چوک میں یا F9 پارک میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں، اور تحریک انصاف نے اس حد تک اپنی نیک نیتی دکھائی کہ انہوں نے کہا کہ ہم 23 مارچ کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ 23 مارچ کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پریڈ ہو رہی ہوگی پریڈ گراؤنڈ میں تو آپ ہمیں 30 مارچ کی تاریخ دے دیں۔ پورا ایک ہفتے بعد کا وقت انہوں نے مانگا، لیکن اب انتظامیہ نے مسترد کر دیا ہے۔ مسترد کن وجوہات سے کیا ہے وہ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی دلچسپ وجوہات ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ IB یعنی انٹیلیجنس بیورو اسپیشل برانچ اور اسلام آباد پولیس کی ہم نے رپورٹس منگوائی ہیں، ان کی رپورٹس آئی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے، اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت افغان بارڈر کی جو صورتحال ہے اس کے بعد ملک میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ چکے ہیں۔ اور اچھا یہاں پہ رک کے یہ بات بھی آپ سن لیں کہ ایک طرف ہم پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم جناب ہم آپ کو باہوں میں لینے کے لیے تیار ہیں، آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، ہم آپ کو سینے سے لگانے کو تیار ہیں، ہم آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم دید و دل فرش راک کیے ہوئے ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ پاکستان کیا زبردست مارکیٹ ہے، کیا شاندار پاکستان ملک ہے، پوری دنیا کے انویسٹروں چھوڑ دو پوری دنیا کو، آؤ پاکستان اور اپنا سب کچھ لٹا دو پاکستان کے اندر آ کے، اتنی انویسٹمنٹ کرو کہ ہم سنبھال نہ سکیں۔ دوسری طرف ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایک پرامن پروٹیسٹ اسلام آباد میں اپنے دارالحکومت میں نہیں کروا سکتے، کیونکہ اتنے دہشت گردی کے حالات خراب ہیں پاکستان میں، اتنے خطرات ہیں دہشت گردی کے، دہشت گرد پاکستان میں اس حد تک پھیل چکے ہیں کہ ہم ایک پرامن احتجاج بھی نہیں اپنے ملک کے اندر کروا سکتے۔ تو جب آپ یہ حرکتیں کریں گے تو دنیا کیسے آگے یہاں پہ انویسٹ کرے گی؟ کون سا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی؟ کون سا انویسٹر پاکستان آئے گا کہ جس ملک کے دارالحکومت میں ایک پرامن ریلی نہیں ہو سکتی، ایک پرامن جلسہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دہشت گردوں کا اتنا خوف ہے ملک میں، اس حد تک دہشت گردی پھیل چکی ہے، اس ملک میں آپ انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنی حرکتوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ PTI کی نفرت میں آپ پاکستان کو مزید نیچے لے کر جا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ لے آئے ہیں ابھی بھی آپ کو احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے کہ آپ ملک کو کہاں پہ لے آئیں، آپ اور ملک کو نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ بتایا کہ جناب کہ ایک تو پولیس جو ہے وہ بڑی انگیج رہی 23 مارچ کی ایکٹیویٹیز میں، پھر آگے یوم علی آ رہا ہے، یوم القدس آ رہا ہے، پھر تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے مساجد میں، اور افطار بھی ہو رہے ہیں، اس میں پولیس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ رک کے آج آپ کو بتا دوں کہ آج 23 مارچ یعنی 23 مارچ ابھی گزری ہے نا، ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں تقریباً ایک بار یہ 24 منٹ ہیں، 24 مارچ کا آغاز ہو گیا، لیکن 23 مارچ ابھی یعنی 2 گھنٹے پہلے تو 23 مارچ تھی۔ 23 مارچ جب اسلام آباد میں سب سے زیادہ سیکیورٹی الرٹ تھا، سب سے زیادہ سیکیورٹی تھی، سب سے زیادہ وارداتیں اسلام آباد میں اگر کسی ایک تاریخ کو ہوئی ہیں تو وہ کل ہوئی ہیں۔ اسلام آباد میں G6 کے ایریے میں درجنوں وارداتیں ہوئی ہیں موبائل چھیننے کی، اور اس وقت میں آپ کو یہ کہہ دوں
اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا آپ پنجاب کے کسی شہر میں رہتے ہیں تو کراچی تو خیر کراچی والے تو عادی ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ پنجاب کی کسی بھی شہر میں ہیں، خاص طور پہ اگر آپ لاہور میں ہیں یا آپ اسلام آباد میں ہیں، تو خدا را اپنا خیال کیجئے، زیادہ کیش نہ لے کے نکلیے۔ ہاں تھوڑا سا کیش ضرور رکھیں، کیونکہ جب آج کل یہ لوٹنے والے آتے ہیں تو کیونکہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے حوالے ہو گیا سارا کچھ، تو یہ جو چھوٹے ڈاکو آتے ہیں، چور آتے ہیں، وہ آپ سے جب آ کے پسٹل دکھا کے اور آپ سے پیسے مانگتے ہیں، اور اگر آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو تو اس بات پہ بھی وہ گولی مار دیتے ہیں۔ تو اتنے پیسے ضرور رکھیں کہ آپ اس کو 5-10 ہزار دے سکیں، لیکن موبائل آپ جو ہے وہ اپنے قیمتی موبائل باہر لے کر نہ نکلیں، اور اگر نکلیں بھی تو بہت احتیاط سے نکلیں، ہاتھ میں آپ کے موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ درجنوں واقعات صرف G6 میں ہوئے ہیں، جو سینٹرل اس ریڈ زون سے نکلتے ہی سب سے پہلے G6 ہے، G6 میں یہ سارے واقعات، درجنوں واقعات تو یہاں پہ ہو گئے۔ اور ایسے لاہور اور اسلام آباد، لاہور میں مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں، اب تو حسن نواز صاحب حسین نواز صاحب بھی وہاں پہ آ گئے ہیں، اور میاں صاحب بھی میرے خیال وہیں بیٹھے ہیں، ادھر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں۔ جن دو شہروں میں شریف خاندان خود بیٹھا ہے، جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں، جن کو مسلط کیا گیا ہے پاکستان پہ، ان شہروں میں سب سے زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے کھلی چھٹی اسٹریٹ کرائمز کی دو شہروں میں ہیں، بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں اور لاہور میں، تو کراچی کو پیچھے چھوڑ گئے یہ دونوں شہر، اتنی زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اور جو ریزسٹ کرتے آگے سے گولی مار دی جاتی ہے۔ اور آج آئی جی پنجاب کو بھی، پولیس والوں کو آج ماشاءاللہ ایوارڈ دیے گئے ہیں بہت، صرف جو جس معیار کے جس کرائٹیریا پہ ایوارڈ دیے گئے ہیں، اس کرائٹیریا پہ ڈونلڈ لو بھی پورا اترتا تھا، اسے بھی دینا چاہیے تھا، کچے کے ڈاکوں کو بھی دینا چاہیے تھا، باقی تو اپنے سب کو دے دیے۔ اور ہم نے اپنے ایوارڈز کا معیار اتنا گرا دیا ہے کہ یقین کریں اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کی فیملیز کو وہ ایوارڈ واپس کر دینے چاہیے، کہ اگر معیار یہ آ گیا ہے ایوارڈز کا، جس طرح کے کرداروں کو کل ایوارڈ دیے گئے 23 مارچ پہ، تو ایوارڈ ان کو یہ اب یہ گالی بن گئے ایوارڈ، کہ اب تو آپ وہ بتائیں گے نا کہ میرے پاس وہ ایوارڈ ہے، وہ کہیں گے اچھا وہ تو فلانے کو بھی ملا ہے، فلانے کو بھی ملا، اور وہ ایسے مکروہ کرداروں کو ایوارڈ دیے گئے ہیں کہ جو باعزت لوگ ہیں، جن کی قربانیاں ملک کے لیے، ان کو بھی اب شرمندگی ہوگی بتاتے ہوئے کہ میرے پاس یہ ایوارڈ ہے، کیونکہ وہ ایوارڈ اتنے ہم نے اس کا معیار گرا دیا ہے، تو ان کو واپس کر دینا چاہیے باعزت طریقے سے، کہ یار آپ کا بہت شکریہ، ہمیں یہ ایوارڈ چاہیے نہیں جو ایوارڈ گالی بن گیا ہے، کہ جس طرح کے آپ نے لوگوں کو ایوارڈ دیے ہیں اور جس طرح کے کرداروں کو دیے ہیں۔ اچھا اب آ جائیں جناب، یہ بتایا گیا کہ پولیس اس میں ہے۔ اگلی دلچسپ وجہ ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو 23 مارچ کی پریڈ تھی، اس میں بہت سے ایکوپمنٹ آیا، سینسٹیو ڈیفنس ایکوپمنٹ آیا، تو اب وہ سینسٹیو ڈیفنس ایکوپمنٹ جو ہے وہ واپس جانا ہے، ملٹری کانوائز جو ہیں انہوں نے واپس جانا ہے، فورن کنٹری سے جو ٹروپس آئے انہوں نے واپس جانا ہے، غیر ملکی مہمانوں نے واپس جانا ہے، اور اس سارے پروسیس پہ چند ہفتے لگیں گے، یعنی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، چند ہفتے لگیں گے۔ 23 مارچ کو جو ایکوپمنٹ آیا ہے یا جو مہمان آئے ہیں، جو ٹروپس آئے ہیں، ان کو واپس جانے میں یعنی چند ہفتے، پتہ نہیں وہ چند ہفتے نہیں لکھا، وہ 4 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، 6 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، 8 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، کئی ماہ بھی ہو سکتے ہیں، کئی سال بھی ہو سکتے ہیں، اگر پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کا معاملہ ہو تو اس لیے چند ہفتے لگیں گے ان کو واپس جانے میں۔ لہٰذا اس وقت جو ہے وہ اگر ہم اجازت دیتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں آ جائیں گے پی ٹی آئی کے اس پروٹیسٹ میں کہ ان فوجی ٹروپس کی موومنٹ ڈسٹرب ہوگی۔ لہٰذا یہ ساری وجوہات بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ وجہ ہے، پھر پولیس آلریڈی انگیج بہت زیادہ ہے، پھر دہشت گردی کے بہت حالات خراب ہیں پاکستان میں، امن کو بہت خطرات ہیں، دہشت گرد بہت مضبوط ہو چکے ہیں، بہت طاقتور ہو چکے ہیں ملک میں، تو لہٰذا پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں پرامن جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ سارا کچھ کہہ کر انکار کر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کے اندر کیا سوچ ہے۔ ایک تو اچھا اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہ عامر فاروق صاحب کے پاس لگا تھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے سامنے لگا تھا 20 مارچ کو۔ عامر فاروق صاحب نے 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 2 دن ہیں آپ کے پاس، اور 2 دن میں اسلام آباد انتظامیہ فیصلہ کرے۔ اب کل انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ کر کے انہوں نے پی ٹی آئی کو دے دیا ہے۔ اب 23 گزرنے کے بعد یہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، 22 کا یہ آرڈر ہے۔ اب اس پہ دوبارہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں جائیں گے، اور عامر فاروق صاحب کے حوالے سے میں نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا پھر وہ یہ اس کو لٹکا کے رکھیں گے، گول مول آرڈر کریں گے، بڑا ایشو رہے گا، یہ ہمیں اجازت نہیں ملنی۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر جناب ایک طرف ہے شیر افضل مروت صاحب، شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، اور شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ بڑے کم 4-5 لوگ ہیں، اور مین ان میں سے شیر افضل مروت صاحب ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب اور ظاہر ہے عامر مغل صاحب نے تو خود درخواست دی ہے، وہ تو تیار بھی ہیں، ظاہر ہے اسلام آباد میں انہوں نے لوگوں نکالنے ہیں، تو پی ٹی آئی اگر فیصلہ کرے گی تو عامر مغل صاحب کے لیے تیاریاں کرنا، کچھ بھی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں
کہ اجازت ملے یا نہ ملے ہم نے ہر صورت میں احتجاج کرنا ہے، ہمیں ہر صورت احتجاج کرنا ہوگا، ہمیں اب یہ نرمی کی پالیسی کو ترک کرنا ہوگا، ہمیں سخت پالیسی بھی جانا ہوگا، ہمیں عمران خان کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی باقی جو لیڈرشپ ہے 90% وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو پھر ہم یہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ یہ حالات ہیں۔ شیخ افضل مروت ہر صورت میں پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے حکم پر، چاہے وہ کہتے ہیں کہ جیل جانا پڑے، جیلیں بھرنی پڑیں، گرفتاریاں دینے پڑیں، کچھ بھی کرنی پڑیں۔ اور جس نے جو میزبان ہیں یہاں پہ عامر مغل صاحب، وہ بھی تیار ہیں، وہ بھی تیاری کرنے کو تیار ہیں کہ انہوں نے تو یہ سارا کچھ خود اپلیکیشن بھی دی ہے اور وہ مکمل طور پہ تیار ہیں۔ لیکن یہاں بیٹھی ہوئی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی دیگر جو 90% لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، اگر ہمیں انتظامیہ اجازت نہیں دیتی تو پھر ہمیں پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر انتظامیہ تو آپ کو اگلے 6 مہینے اجازت نہیں دے گی۔ تو یہ اب صورتحال ہے۔ اب ایک تو یہ معاملہ جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دوسرا یہ معاملہ عمران خان صاحب کے پاس جائے گا، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر شیخ افضل مروت صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ اجازت ملے یا نہ ملے آپ نے 30 کو پروٹیسٹ کرنا ہے، تو پھر تصادم کے خطرات ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے سے بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، اور جب کے پی کے سے بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے اور اسلام آباد سے بھی نکلیں گے، باقی شہروں سے بھی آئیں گے، تو یہاں پہ جو ہے وہ کافی ہنگامہ خیز ہو سکتا ہے، خاصا تصادم ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ تصادم ہو، یہ حکومت کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک پرامن رہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تماشے لگے رہیں۔ بھائی آپ ان کو پرامن طور پہ آنے دیں، وہ دھرنا تھوڑی دے رہے ہیں، ان کو آنے دیں، وہ کریں گے، پروٹیسٹ چلے جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دھمکیاں دیں، ججز کو گالیاں دیں، سپریم کورٹ کے آپ دیواروں پہ چڑھ گئے، آپ سپریم کورٹ کے دروازے کو آپ نے دھکے دیے، سارا کچھ کیا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اپنی حکومت میں آپ نے یہ سارا کچھ کیا تھا، دفعہ 140 اس وقت بھی تھی۔ تو باقی آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف انٹرا پارٹی کے اوپر پروٹیسٹ کروانا ہو الیکشن کمیشن کے باہر، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی پروٹیسٹ کروانا ہو، کوئی چیز کروانی ہو، ریلی نہیں کروانی ہو عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی پرامن احتجاج اجازت مانگ کے کرنا چاہے تو آپ اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ جناب حالات ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی اگر شیخ افضل مروت صاحب کی بات کو مان لیا گیا۔ اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں اتفاق کرتا ہوں شیخ افضل مروت صاحب سے کہ پی ٹی آئی کو ہر صورت میں پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس بات پہ رہیں گے کہ ہمیں انتظامیہ اور حکومت اجازت دے، تو یہ حکومت تو اجازت نہیں دے گی۔ اس حکومت کا بس چلے تو یہ حکومت پی ٹی آئی والوں کو سانس بھی نہ لینے دے اور سیدھی ان کو گولیاں مارے، جس حد تک یہ انتقام پہ اترے ہوئے ہیں۔ مریم نواز یہ پہلے کہہ چکی ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی سی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ معاملہ ہے جناب کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ عمران خان کا وجود ہی مسئلہ ہے۔ یعنی رانا ثناءاللہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو بالکل جان ہی اس کی لے لی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، تو تب جا کے ہمارے لیے اسپیس بنے گی، ورنہ تو عمران خان جب تک زندہ ہے تو ہمارے لیے مسائل ہیں۔ اس پہ پی ٹی آئی کی جانب سے اب شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ ایف آئی آر کروائی جائے گی۔ تحریک انصاف 2 دن کا یہ بیان ہے، تحریک انصاف بالکل ایسے زبانی کلامی بیانات دے رہی ہے، کوئی اس کے اوپر سخت وہ نہیں ہے۔ ان کو تو اگلے 1 گھنٹے میں جا کے اور ایف آئی آر درج کروانی چاہیے تھی، ان کو جانا چاہیے، ان کو ایف آئی آر کی درخواست دینی چاہیے، پھر عدالتوں میں جانا چاہیے اور اس کے اوپر کرنا چاہیے کہ یہ تو سیدھا سیدھا بیان رانا ثناءاللہ دے رہا ہے جس کی حکومت ہے کہ عمران خان کو کی جان لینی چاہیے کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے تو ہمارے لیے مسائل ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر تو پی ٹی آئی کو اسی وقت 1 گھنٹے کے اندر اندر جا کے ایف آئی آر کی درخواست دینی چاہیے تھی اور سخت اس کے اوپر عمل اختیار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پہ بھی صرف زبانی کلامی بیانات، اب کہہ رہے ہیں ہم ایف آئی آر کی درخواست دیں گے، پتہ نہیں کب دیں گے، کیا کریں گے۔ دوسری طرف ہے کون سی ایسی چیز ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہو رہی، لیکن پی ٹی آئی ہے ہر معاملے میں ٹھنڈ پر گئے۔ میں نے آپ کے سامنے مسلسل رکھا، اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی نے نہیں کوئی ایسی پریس کانفرنس کی جس میں بتایا ہو کہ کس کس کی سیٹ چھینی گئی ہے دوبارہ گنتی کے نام پہ، اور مزید سیٹیں جاری ہیں اور سیٹیں جاری ہیں۔ پی ٹی آئی والے بالکل ٹھنڈ پر گئے ہیں، بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ کہیں اور سے کھیل رہے ہیں۔ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ، اب اگر یہ کل سپریم کورٹ چلے جائیں، کل پرسوں سپریم کورٹ چلے جائیں، کل پیٹیشن دائر کریں، کل ہو سکتی ہے کل پیٹیشن دائر کریں اور پرسوں سپریم کورٹ جائیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جناب ہماری اتنی سیٹیں دوبارہ گنتی کے نام پہ چھین لی گئی ہیں، یہ ہم نے دوبارہ گنتی کی جہاں درخواستیں دی ہیں وہ مسترد ہو گئی ہیں، 15 20 ہزار کا جہاں پہ فرق تھا وہاں پہ ووٹ ڈبل ٹھپے لگا کے مسترد کر کے 15 سے 20 ہزار۔ مجھے بتائیں کبھی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں سنا ہے کہ 17,000 ووٹ جو ہیں وہ دوبارہ گنتی میں مسترد ہو جائیں، 17,000 ووٹ مسترد ہو جائیں، 14,000 ووٹ مسترد ہو جائیں؟ کبھی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں سنا ہے؟ نہیں ہوا۔ لیکن جن کو یہ سیٹیں بچانی تھی پی ٹی آئی کی قیادت کو، وہ بالکل بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایزی، کوئی مسئلہ نہیں، سیٹیں جا رہی ہیں، پھر کیا ہے، کون سا، ہم تو جیتے ہوئے ہیں نا۔ اور خوف سب کو یہ ہے،
جو جیتے ہوئے ہیں، خاص طور پہ زیادہ کمپرومائز اس وقت وہ ہیں جو جیتے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم زیادہ بات کریں گے تو ہماری سیٹ نہ چلی جائے. کچھ تو ہے نا جو الیکشن نہیں لڑے اور وہ ویسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی الگ گیم ہے، وہ بھی اس وقت اور کسی چکر میں. تو انہوں نے کوئی نہ تو رپورٹ جاری کیا پی ٹی آئی نے، نہ کوئی ایسی پریس لیز جاری کیا جس میں انہوں نے فیکٹس بتائے ہوں. کوئی ایسا ان کو کہا گیا پارٹی کے اندر سے کہ آپ وائٹ پیپر جاری کریں کہ کون کون سی سیٹ ری کاؤنٹ کے نام پہ ہمیں ہرائی گئی، کون کون سے اس میں ججز تھے، کون سے آر اوز تھے، الیکشن کمیشن نے کیسا آرڈر کیا، کیسے وہ غلط آرڈر تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا. فراز نون صاحب کا واقعہ میں آپ کو 2 بار اپنی ویڈیوز میں سنا چکا ہوں، کس طرح سے ان کی سیٹ لدھنا والی لی گئی، لیکن باقی سیٹیں جاری ہیں. اور پی ٹی آئی کی باہر بیٹھی ہوئی قیادت جو ہے وہ بالکل پرسکون ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر کیا ہوا ہے؟ کتنی سیٹیں گئی ہیں؟ 2-3 گئی ہیں، باقی کتنی چلے جائیں گی؟ 14-15 چلی جائیں گی. سو واٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایزی. کیوں؟ ہم بات کریں گے تو کہیں ہمارے لیے مشکلات نہ ہوں، ہم بات کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سیٹ چلی جائے. تو اس چیز کے اوپر پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ جو باہر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، اور سیٹیں پی ٹی آئی کی ایک کے بعد ایک سیٹ جاتی رہے گی، ایک کے بعد ایک سیٹ جاتی رہے گی. اور یہ بالکل پرسکون جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ یہ کوئی اس طرح سے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، نہ عدالتوں پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں، نہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب پہ دباؤ بڑھا رہے ہیں. اور یہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ انتظامیہ نے پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی، تو اب یہ 90% پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے. اور جو ہے وہ اگر اجازت ملے گی، اجازت تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملنی. یہ حالات ہے، یہ صورتحال ہے. مجھے تو بہرحال اس میں نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں اور شیر افضل مروت تو اس دن نکلتے ہیں، اور کوئی بھی نہ نکلا اور صرف شیر افضل مروت بھی نکلا، تو خاصا خدا نخواستہ تصادم ہو سکتا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.